خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو اس بات کے لیے کہ خدا ان کی بادشاہی قریب آ رہی ہے، اور ہم سب بہت جلد خداوند کی 1000 سال کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ خداوند یہوشوا مسیح کی آمد قریب ہے اور ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر نہیں تو پھر گزارش ہے کہ آئیے تیار ہو جائیں، آئیے اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور خداوند کے حکموں پر چلیں، توبہ کریں، اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق چلائیں، فضل سے نجات پائیں اور پھر تابعداری کی زندگی بسر کریں اس کے کلام کے موافق۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، برشید کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 26ویں باب میں ہم ہیں۔ برشید چیپٹر 26 ورس 1، اور لکھا ہے کہ اس ملک میں اس سے پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا۔ تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ، تو اسی ملک میں قیام کر، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا۔ خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ خداوند جو ہمارے ایمان کی آزمائش بھی کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے برکتوں سے مالا مال بھی کرتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پیدا ہو چکے ہیں، یعقوب اور عیساؤ، اور وہ عمر میں بھی بڑے ہیں، اور آپ اگین دیکھیں کہ توریت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں وہ جمپ کرتی ہے ٹورڈز فردر ڈاؤن دا لائن ان فیوچر، اور وہ بتایا ہے کہ جی یعقوب اور عیساؤ کی جب پیدائش ہوئی تو یعقوب اور عیساؤ بڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کیا، اور پھر وہ سٹوری جو بیان کی گئی ہے کہ پلوٹھے کا حق جو ہے وہ کس طریقے سے عیساؤ نے ناچیز جانا اور یعقوب کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کال والی سٹوری ہے اس کے لیے دو سچویشنز ہمارے پاس ہیں جو کہ کہہ لیں کہ موسٹ پروبیبل ہیں، جو کہ قرین قیاس ہیں، اور وہ سچویشنز یہ ہیں کہ یا تو توریت نے بیک فلیش لیا ہے اور پھر اس پوائنٹ کی طرف لے کر آئے ہیں جب ابھی ان کے اولاد نہیں تھی، یا پھر اولاد چھوٹی تھی تو ابھی جو ہے وہ یعنی کہ بچپن کی بات ہو رہی ہے، یا دوسری سچویشن یہ ہے کہ واقعی ان کی اولاد بھی بڑھ چکی ہوئی تھی اور یہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی اس کو لیں اور ٹائم لائن کے طور پر دیں۔ تو پھر ہمیں دونوں سچویشن میں اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ اسٹوری کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے جا کر ہم جب اسحاق کی آزمائش کو دیکھتے ہیں اور وہ اسی آزمائش میں پڑا کہ اس کی بیوی جوان ہے اور خوبصورت ہے، تو اس والے سے ہم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو سٹوری لکھی گئی ہے بیچ میں جو بتائی گئی ہے، کیا یہ فلیش بیک میں ہمیں واپس لے کے جایا گیا ہے یا پھر کنٹینیویشن ہی ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ کال پڑا، ابراہیم کے دور میں بھی کال پڑا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کو کال کی وجہ سے، اس قحط کی وجہ سے موو کرنا پڑا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک مصر میں بھی وہ گئے اور فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس بھی گئے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک دوسرا ابی ملک ہے، یہ وہ سیم نہیں ہے، کڈ بی سیم کڈ بی ڈفرینٹ، کیونکہ ان زمانہ میں کیا تھا کہ بادشاہوں کے ٹائٹلز چلا کرتے تھے، جیسے فرعون جو تھا ایک ٹائٹل تھا مصر کے بادشاہ کو، اس کو فیرو کہتے تھے یا فرعون کہتے تھے، تو وہ اب ان کے نام کچھ اور ہوتے تھے لیکن وہ ٹائٹل اسی طرح ہی چلتا رہتا تھا۔ اور موسیٰ کے دور میں بھی فرعون تھا، یوسف کے دور میں بھی فرعون تھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر اور جو ادوار آئے ان میں بھی فرعون ہی رہا۔
لیکن آبویسلی لوگ بدلتے رہتے تھے لیکن ٹائٹل وہی رہتا تھا. جیسے رشیا کے جو کنگڈم تھی اس پر جو حکمران تھے ان کو زار کہا جاتا تھا اور مختلف بادشاہ آتے تھے لیکن وہ زار ہی کہلاتے تھے. یا رومی جو حکومت تھی اس پر جو بادشاہ تھے ان کو کیسر کہا جاتا تھا، اور جتنے بھی مختلف بادشاہ تبدیل ہوتے رہے ان کو کیسر ہی کہا گیا. تو یہاں پر ابھی ملک کا ذکر ہے، اور خداوند نے ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ. اب یہ جو سچویشن ہے یہ ٹف ہے، کیونکہ مصر میں کھانا تھا، مصر میں زرخیز زمین تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی نسل پر بھی سیم مصیبت پڑی کہ اسرائیل کی جو سرزمین تھی کنعان کی ادھر کال پڑا، اور مصر میں فراوانی کے ساتھ کھانا تھا. تو یہاں پر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور یوسف ان سب کی زندگی میں ایک چیز کامن ہے کہ ان کو فیمن جو کال ہے اس کو دیکھنا پڑا. اور کال سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ بائبل میں ہمیں بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے. وہ 7واں سال جو ہے وہ زمین کا سبت کا سال ہوگا، اور پیداوار کے حوالے سے، کھیتی باڑی کے حوالے سے سبت کا سال ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں یہ چیز نہیں مانتی تھیں جس کی وجہ سے وہ کال میں پڑے، لیکن بنی اسرائیل کو خدا نے حکم دیا تھا کہ جب یہ کرو گے تو کال اور خشک سالی جو ہے اس کو میں دور رکھوں گا. یہاں پر اسحاق کے اوپر آزمائش کیا ہے کہ مصر جہاں پر کھانا وافر ہے اور وافر مقدار میں ہے، فراوانی ہے، ادھر خدا نے اس کو کہا کہ تم نے نہیں جانا ایون دو کہ کال ہے. اور ایک ریزن ہے کہ اسحاق کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے جانے دیا جائے کہ میں جا کر مصر کے ملک میں جا کر وہاں پر بس جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، ٹیمپریری ہی صحیح. لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، مصر میں نہیں جانا، کیونکہ مصر گناہ اور بدی کی زمین ہے. مصر وہ ملک ہے، وہ شہر ہے جو کہ خدا ان کے خلاف کھڑا ہوا، اور وہ وعدہ کی زمین نہیں ہے. اور خدا نے کہا کہ تو ادھر ہی رہ، میں تجھے یہیں پر برکت دوں گا. اور دیکھا جائے آگے جا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسحاق کی برکت نظر آتی بھی ہے کہ کال اور خشک سالی کا وقت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فصلوں کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، لیکن اسحاق جب کنویں کھودتا ہے تو اس کو برکت ملتی ہے. اسحاق کو وہاں اس ملک میں 100 گنا برکت ملی، اور باقی زمین پر کال ہے لیکن اسحاق کے ارد گرد جہاں پر اسحاق ہے وہاں پر کام ٹھیک ہے. لیکن میرے عزیزو، ایسی سچویشن میں ہمارے ایمان کی اگر آزمائش ہو تو بہت سارے ہم لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ تو بالکل ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم ایسی جگہ پر رکے رہیں جو ٹھیک نہیں ہے، جہاں پر کھانا پینا نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر جو ہے وہ کھانا پینا ہے. مصر گناہ کا گڑھ تھا، ہر چند کے وہاں پر روٹی پانی تھا، لیکن ساتھ میں جو ان کی بدی اور برائی تھی وہ بھی پیکج کا حصہ تھا. لیکن بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جسمانی آسائش یا خواہشات کی آسودگی کو زیادہ سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے جڑی ہوئی روحانی بے راہ روی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور اس کو اگنور کرتے ہیں، اور یہ چیز نقصان کا باعث بنتی ہے. آپ اس کی مثال لوط کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب لوط اپنے گھرانے کے ساتھ سدوم اور عمورہ کو نکل گیا، ہر چند کے اس کو پتہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ناواقف تھے اس بات سے، اس فیکٹر سے کہ سدوم اور عمورہ جو ہے وہ گناہ کے سٹیز ہیں. ہمیں بھی اگر آج دنیا کی کسی بھی کنٹری میں جانے کا موقع مل جائے تو ہمیں پتہ ہوگا پہلے سے کہ اس کنٹری میں گناہ اور بدی کیا ہے اور وہاں پر اپرچونٹیز کیا ہیں. لیکن کیا ہوا کہ لوط نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی ترقی، روپے پیسے اور فائنینشیل گین، اور اس نے اپنا جو جسمانی آسودگی، اس کو آسائشوں کو اوپر رکھا، اور یہ نہیں دیکھا کہ نقصان ہو جائے گا، اور ایونچولی پھر نقصان ہو گیا. اولاد بھی خراب ہو گئی اور گھر بھی تباہ و برباد ہو گیا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کو خدا نے کہا کہ تو اس ملک میں رہ اور میں تجھے برکت دوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دے دوں گا. خداوند چاہتا ہے میرے عزیزو کہ ہم وعدہ کی زمین میں ہی رہیں، ہم وعدہ کے اس سرکل میں رہیں، ہر چند کے حالات مشکل ہوں، ہر چند کے جو گوئنگ ہے وہ ایزی نہ ہو، ہر چند کے
مسائل جو ہے وہ پہاڑ کی طرح لگے ہیں، چند کے جو حالات کا دھارا ہے وہ ہمارے خلاف بہتا ہے، لیکن خداوند اس چیز کو موڑ دے گا، اس چیز رخ کو موڑے گا، اور خداوند برکت کے دروازوں کو کھولے گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کروں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھیں کہ یہ وعدہ اس وقت بھی پورا ہوا، آج تک پورا ہوتا ہے، کہ آپ حتیٰ کہ فزیکل لیول تک دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو میڈیکل میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریسرچ، اس سے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں برکت پاتے ہیں۔ نوبیل پرائز ونرز جتنے یہودی سائنسدان ہیں اتنے آج تک کہیں نہیں پیدا ہوئے، یہ سارے ہی جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اتنی ریسرچ، اتنا زیادہ خدا نے ان کو بلیس کیا، کیونکہ اسحاق کی نسل ہے، یہودا کی نسل ہے، اور برکت پا رہے ہیں، ہم سب برکت پا رہے ہیں۔ اسرائیل کو جو ہے وہ دا بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اور ریزن کیا دیا خداوند نے 5ویں آیت میں، کہ اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ یہاں پر عبرانی زبان میں لکھا ہے تورات، یعنی کہ میری تورات پر عمل کیا ابراہیم نے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موسیٰ نبی تو بھی آنے کو نہیں اور چند نسلوں کے بعد آئیں گے، تو پھر ابراہیم نے کہاں سے توریت پر عمل کیا؟ ابراہیم نے کہاں سے شریعت پر اور قانون پر عمل کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ باپ ابراہیم کے پاس بھی شریعت تھی، اسحاق کے پاس بھی شریعت تھی، ہمارے باپ دادا کے پاس، آدم کے پاس بھی شریعت تھی، لیکن وہ سب جو ہے وہ ابھی ریٹن فارم میں ان کو نہیں ملی تھی، ان کو زبانی یاد تھی، ان کو بتا دیا گیا تھا، اور خداوند اپنا کلام کر کے خداوند نے وہ ان کو دیا، اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہوا۔ یہ اورل تورا نہیں تھا، یہ توریت تھا، اور یہ کہہ لیں کہ مشنا بھی نہیں تھا، یہ تالمود بھی نہیں تھا۔ یہ جو اصل شریعت ہے، جو خدا کے حکم ہے، جیسا کہ بعد میں لکھ دیے گئے، یہ زبانی صورت میں ان کے پاس تھے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، اور خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ابراہیم نے، میرے بندہ نے، میرے بات مانی، میرے حکموں پر عمل کیا، میرے قوانین اور آئین پر عمل کیا۔ اور لکھا ہے کہ اسحاق جرار ہی میں رہنے لگا، وہیں پر رہنے لگا، اس نے خدا کی بات کو مان لیا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برکت جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ ہم کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہوں، ہم کسی بھی سرزمین میں کیوں نہ ہوں، کیسے بھی حالات اس زمین کے کیوں نہ ہوں، کال وبا مری وہاں پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے اور حکموں کو ماننے والے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں خداوند برکت دے گا، اور حالات کا رخ کو خداوند موڑ دے گا، اور اس حالات کے دائرے کو خداوند موڑ دے گا اور ہمیں برکت دے گا، کیونکہ ہم اگر اس کے آئین، اس کے حکموں، اس کے قوانین پر عمل کریں گے، اس کی کتاب پر، اس کے قانون پر، اس کی شریعت پر عمل کر کے چلیں گے، تو خداوند ہمیں برکت دے گا، خداوند ہمارے ساتھ ہوگا، خداوند ہمارے اوپر رحم اور فضل کرے گا، اور خداوند کا نام اونچا ہوگا۔ تو یہ سٹوری ہے میرے عزیز، اور یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اسحاق نے خدا کی بات کو مانا، اور اس کو مان کر چلا، اور خداوند نے اس کو بلیس کیا۔ اور ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے، ہر چند کہ ہم ایسی زمین پر رہتے ہیں جہاں پر روحانی کال پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ خداوند سے دور ہیں، لیکن یہ ساری دنیا کا حال ایسا ہے، اور دنیا میں آج کے دور میں کہیں پر بھی چلے جائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دنیا جو ہے وہ مصیبت کا، گناہ اور بدی کا گڑھ بن گئی ہے، لیکن خداوند ہمیں پھر بھی سنبھالتا ہے اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، یہوشوا مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا یہوہ الہیم کو مبارک کہتے ہیں، یہوشوا مسیح کو مبارک کہتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو کھولتے ہیں، کیونکہ خداوند رات دن ہمارے یہ برکت، ہمارے لیے خوشی، ہمارے لیے پناہ گاہ ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمارے سروں پر ابر اور ہماری زندگیوں میں آگ کے ستون کی مانند ہے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، برشید کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ 26ویں باب میں ہم ہیں، 26ویں ادھیائے،
اور اس کی 7ویں آیت سے آج ہم پڑھیں گے. لکھا ہے کہ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا. اس نے کہا وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربقہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی. جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربقہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے. تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا کہ یہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اسے کہا کہ اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اسے اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں. ابی ملک نے کہا تو نے ہم سے کیا کیا ہے؟ یوں تو آسانی سے ہم میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لگاتا. تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا. اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگین ایک اور آزمائش آتی ہے، جیسا کہ باپ ابراہیم پر 2 دفعہ یہ آزمائش آئی، ایک دفعہ فرعون کے سامنے اور ایک دفعہ ابی ملک اس زمانے کا جو تھا اس کے سامنے، کہ بیوی کے حوالے سے جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوا. کہ اس دور کے لوگ، شاید اس دور کا کلچر ایسا تھا کہ اگر کسی شخص کی کوئی خوبصورت بیوی ہوتی تو وہ اسے مار کر، کیونکہ وہ کسی شادی شدہ تھے تو نہیں بیاہ کر سکتے تھے، تو وہ کوشش کرتے کہ اس شخص کو مار دیا جائے تاکہ اس کی بیوی سے شادی کی جائے. ایک عجیب سا کلچر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر. لیکن اگر وہ بہن ہے یا کوئی ویسی رشتہ دار ہے اور کہا جائے کہ یہ ان میرڈ، تو وہ اس کی آؤ بھگت اور خاطرداری کرتے تھے کہ یہ اس عورت کو ہم سے بیاہ دے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے اندر یہ کلچر جو ہے وہ بڑا پریویلنٹ تھا. اور آج کل کے دور میں یہ جو فلسطین اور جرار کے لوگ، اوبویسلی یہ ایریا وہی ہے لیکن اسلامک نیشنز ہیں، اور وہاں پر آج بھی اسی طرح کا ہی کلچر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ذہن میں ان کے ہر وقت جو ہے وہ اسی طرح کے جسمانی خیالات گھومتے رہتے ہیں. تو یہاں پر یہی ہوا کہ جب وہ وہاں پر گیا اور اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی ربقہ، اور اس کی وجہ سے وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے مار دیں. لیکن بالآخر فلسطینیوں کے بادشاہ نے ایک دن اپنے محل کی کھڑکی سے یا اپنے گھر کی کھڑکی سے نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی کھیل کر رہے. مینس کہ اس کا رویہ جو ہے بہن بھائیوں والا نہیں تھا. the way he was touching her, the way he was talking to her. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو میاں بیوی ہیں، اور شاید یہ خداوند کی طرف سے ہی تھا. یہ ایک خداوند کی طرف سے ہی تھا کہ وہ دیکھ لیتا ان دونوں کو اس پوزیشن میں یا اس طریقے سے کہ وہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ دونوں جگہ پر یعنی باپ ابراہیم اور باپ اسحاق نے ایک ہی ٹیکٹک جو ہے وہ اپنایا ہے، جو کہ ہم اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں لگتا. اب اس میں کتنی حکمت ہے، اور خدا نے ان کو اس پر کوئی چیلنج نہیں کیا. بائبل میں خداوند نے ان کی سرزنش نہیں کی تھی کہ تم نے ایسے کیوں کہا. دیٹ مینس کہ جو کچھ بھی کیا شاید اس وقت کے حالات کے مطابق وہ ٹھیک رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آج کل کے حالات کے مطابق دیکھیں تو ہمیں بڑا عجیب یہ لگتا ہے. اوبویسلی اس کو سمجھنے میں جو کمی ہماری رہ جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ کلچر میں رہتے ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹ کی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، اور ہمارے سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس دور میں رہتے ہوتے تو ہمیں یہ چیز عجیب نہ لگتی. لیکن ایک چیز ڈیفینیٹلی آگے جا کر نظر آتی ہے کہ جب بھی ان بادشاہوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ریگریٹ کیا، اور انہوں نے ابراہیم کی بھی اور اسحاق کی بھی سرزنش کی کہ تم نے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا تھا. تو دیٹ مینس کہ معیوب سمجھا جاتا تھا کسی کی بیوی کو کسی سے چھین لینا. تو یہ ایک یونیورسل لا ہے جس کا تعلق 10 حکموں سے بھی ہے. تو یہاں پر ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو بہرحال ابی ملک نے ایز کہہ لیں کہ رزلٹ اس کا حکم دیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا، مینس کہ
اس نے یہ نہیں کہا کہ جو کوئی اس کی بیوی کو چھوئے گا وہ مارا جائے گا۔ آبویسلی اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہوتی تو لوگوں نے اسحاق کو مارنے کی کوشش کرنی تھی کہ تاکہ اس کی موجودگی میں یہ کام نہ ہو، لیکن جب اسحاق چلا جائے تو پھر اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی ملک نے بڑا ڈیٹیلڈ حکم دیا ہے کہ یعنی کہ ان دونوں کو ٹچ نہیں کرنا۔ اس سیکیورٹی کے بعد اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ کال پڑا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا۔ تو علاقہ کے جو لوگ ہیں جہاں پر وہ رہتا ہے، خدا نے اسے کہا تھا کہ میں تجھے یہیں برکت دوں گا اور مصر کو نہیں جانا، مصر جو کہ دنیا اور گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ نہیں، تو اپنے حالات میں ہی قائم رہ، ادھر ہی کھڑا رہ، اور میں تجھے بلیسنگ دوں گا، تجھے برکت دوں گا، اور تو مصر کی طرف نہ جا، اور تو ایسی سرزمین میں نہ جا جہاں پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو لکھا ہے کہ اسحاق نے کھیتی کی اس ملک میں، بنجر زمین کے اندر، خشک سالی کے اندر، اور قحط کے دوران اس نے کھیتی کی۔ اگین یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے نوح کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نوح نبی نے جو ہے وہ خشکی پر اتنا بڑا جہاز بنا دیا، بحری جہاز، خشکی پر اتنا بڑا شپ بنا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر، اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، لوگ کہتے ہوں گے کہ یار یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ سمندر میں چلنے والی چیز اس نے خشکی پر بنا دی، اور اس کو اب سمندر میں کیسے لے کر جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی گواہی تھی کہ آس پاس کوئی سمندر نہیں ہے اور آپ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہوں، لوگ آپ کو آ کے روز بے عزت کرتے ہوں، اور کتنے سال ان کو لگ گئے یہ سب کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہوگا اسحاق کو کہ تم یہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، تم بیج ڈال رہے ہو، ہل چلا رہے ہو، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ قحط سالی کا اور یہ خشک سالی کا دور ہے، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بیج بونے کا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اسے 100 گنا پھل ملا، مینس کہ جو کچھ بھی اس نے بیج ڈالا، اس کا ایک ایک بیج جو تھا وہ کارآمد ہوا اور ضائع نہیں ہوا، اور ہر بیج جو ہے وہ پودا بنا اور وہاں سے اس کو خوراک ملی۔ اور لکھا ہے کہ اس کو 100 گنا پھل ملا، اور خدا نے اسے برکت بخشی، اور ایسی برکت کہ وہ بہت بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سارے نوکر چاکر تھے، فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے میرے عزیزو؟ ریزن یہ ہے کہ ابراہیم کے نقش قدم پر باپ اسحاق بھی چلے، اور خداوند کے حکموں کو، خداوند کے آئین کو، خداوند کے احکام کو، اس کی شریعت کو، اس کے منہ کی باتوں کو ماننے والا شخص بنا اسحاق۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطی جو تھے ان کو رشک آنے لگ گیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اینوی ہوتے تھے، اور وہ حسد میں بھی آ گئے، اور وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ شخص بہت زیادہ بڑھ گیا، ترقی کر گیا، اور حتیٰ کہ اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ ان کا بادشاہ جو تھا ابھی ملک، وہ اس کے سامنے کمزور پڑ گیا، اور اس کے پاس شاید اتنی دولت نہیں تھی جتنی اسحاق کے پاس دولت ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سارے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے، اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ انہوں نے وہ کنویں جو باپ ابراہیم نے کھودے تھے اور چل رہے تھے، فلسطی بھی شاید اس میں سے پانی پیتے ہوں گے، تو وہ بند کر دی گئی۔ اس زمانے میں میرے چیزوں پانی کا سورس جو تھا، جیسے آج کل ہمارے یہ جو نلکے لگے ہوئے ہیں اور پائپوں سے پانی آ رہا ہے، اور پورے ایک جال بچھا ہوا ہے پائپس کا، اور پورے شہر کو واٹر سپلائی ہوتی ہے، اور اپنے گھروں کی آسائش میں رہ کر ہمیں واٹر سپلائی ہو رہا ہے۔ ایسا یوٹیلیٹی اس زمانے میں نہیں تھی، اور وہاں پر لوگ کنواں کھودتے تھے، اور کنویں پر پانی بھرنے کے لیے خواتین یا مرد آیا کرتے تھے، اور کنویں پر مسافر پیتے تھے۔ اور کنواں جو تھا ایک لوکیلٹی، ایک چھوٹے ٹاؤن یا اس طرح کے اندر کافی سارے کنویں ہوتے تھے، اور اس کی گرد ہی لوگ رہتے تھے۔ ایون کہ جو لوگ سفر کرتے تھے وہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے تاکہ
ان کو پینے کا پانی میسر ہوتا رہے، اور دریاؤں کے کنارے شہر آباد ہوتے رہتے تھے۔ اور پرانے دور کی دنیا ایسے ہی آباد ہوئی کہ جہاں پانی، فریش پانی، میٹھے پانی کا سورس ہوتا تھا اور پینے کے لائق پانی کا سورس ہوتا تھا، وہاں پر لوگ آ کر بستے تھے اور پھر وہیں سے شہر بنتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہ آپ دیکھیں گے عموماً دریاؤں کے کنارے پر بسے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو، اسحاق کو ڈسہارٹن کرنے کے لیے، اسحاق کو اس یہ ٹف ٹائم دینے کے لیے اور یہ بات کرنے کے لیے کہ یہاں سے چلا جائے، انہوں نے وہ کنویں بند کر دیے، ایون دو کہ ان کنویں سے فلسطینیوں کو بھی فائدہ ہوتا تھا، وہ بھی ان کنویں میں سے پیا کرتے تھے، اور جو لوگ کنووں کے مالک ہوتے تھے بڑے امیر سمجھے جاتے تھے، کیونکہ عموماً کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جن کا کنواں ہوتا تھا اور وہ کنویں کا پانی بیچا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اسحاق کے کنویں، ابراہیم کے کنویں بند کر دیے گئے۔ اب یہ چیز سوچنا کہ کیا فلسطی وہاں سے پانی پیتے تھے؟ بالکل پیتے تھے، کیونکہ یہ اوپن ویلز تھے، اوپن کنویں تھے، ان پہ کوئی بھی حق نہیں جتا رہا تھا، ایون کہ اسحاق نے بھی ان کو اوپن ہی رکھا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے فلسطینیوں نے وہ کنویں بند کر دیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ہے، ان سب سے زیادہ زور آور ہو گیا۔ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہیں رہنے لگا۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ جو ہے وہ ملی ہے اسحاق کو۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں، واپس بک آف جینیسس کے چیپٹر 22 میں دیکھیں، تو اس کے ورس 17 میں دیکھیں کہ جب ابراہیم نے باپ اسحاق کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا تھا موریہ کے پہاڑ پر، تو خداوند نے اس کو برکت دی تھی 17ویں آیت میں کہ میں تجھ پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے کے ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ سو یہ جو برکت تھی کہ تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی، مینز کہ دشمن کے سامنے دسترخوان خدا بچائے گا، اور وہ جو مین آمد و رفت ہے، جو مین اونرشپ ہے وہ ان کے پاس ہوگی۔ اور یہی یہاں پر ہوا کہ اسحاق کی زندگی میں ہم یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں میرے عزیزو، کہ وہ ادھر کے علاقہ کے سب لوگوں سے زیادہ بڑھ گیا اور اس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی، یہاں تک کہ ان کا بادشاہ بھی جو ہے وہ گھبرا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کنویں بند کیے کہ میرے عزیزو، جب ہم بلیسنگ پاتے ہیں تو کئی دفعہ ابلیس ہمارے سورسز پر، ہمارے سورس آف بلیسنگ پر حملہ کرتا ہے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے جا کر کل ہم پڑھیں گے کہ کیسے اسحاق نے اس چیز کا رسپونڈ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق وہاں سے موو آن ہوا اور جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہیں رہنے لگا۔ اس زمانہ میں لینڈ رجسٹری کا کوئی ایشو نہیں تھا کہ وہاں پر کہیں بھی خالی جگہ دیکھتے تھے لوگ رہ لیتے تھے، اور زمین سب لوگوں کی تھی۔ سو یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ بہت زیادہ چالس ہو گئے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کی برکت پائیں تو خداوند سے کلیم کرنا شروع کریں، تاکہ خداوند آپ کو بھی اسحاق کی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے مالک خداوند یہوہ الہیم کی شکر گزاری کرتے ہیں جو آسمان کی برکت، زمین کی برکت اور آسمان کی اوس اور زمین کے فربہی اور بہت سا اناج اور مے اور زندگی ہمیں بخشتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، تازگی خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ بک آف جینیسس، برشید، پیدائش، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور 26ویں باب میں ہم ہیں اور اس کی 18ویں آیت تک پہنچ چکے ہیں۔ اس ٹائم پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یا اسحاق کو خداوند نے برکت دی، ایسی برکت دی کہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، یہ حتیٰ کہ ان کا جو بادشاہ تھا ابھی ملک، اس سے بھی زیادہ وہ بڑھ گیا اور سب سے زیادہ زور آور ہو گیا۔ تب فلسطی جو ہے رش کرنے لگے، ابھی ملک کو یہ بات بری لگی اور تھوڑا جیلس ہوا، اور اس نے اسحاق سے کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ خدا نے تمہیں بہت زیادہ بلیسنگ دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ رہو اور یا اس علاقے میں رہو، کیونکہ آبویسلی اس کی جو اختیار، قوت، طاقت تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔
اور 17ویں آیت میں لکھے کہ تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہوتا، اس کو پٹ آف کرنے کے لیے اسحاق کو فلسطینیوں نے کیا کیا کہ جو کنویں باپ ابراہیم نے کھودے تھے ان کو بند کر دیا تھا، تاکہ سمہاؤ اسحاق جو ہے وہاں سے چلا جائے، چھوڑ کے نکل جائے، اور ایک طرح سے اس کو ہارڈ ٹائم دینا شروع کر دیا۔ اور پھر بالآخر ان کو کہنا ہی پڑا اسحاق کو، کیونکہ اسحاق اپنی جگہ پہ قائم تھا، کیونکہ وہ زمین کا حق جو ہے وہ اسحاق کا ہے۔ اس کے باپ ابراہیم کو یہ زمین وعدہ کی زمین کے طور پر دی، اور یہ لوگ جسٹ قابض تھے، اور لیکن پھر بھی اسحاق وہاں سے موو آن ہوئے اور جرار کی وادی میں رہنے لگ گئے۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسحاق نے پانی کے ان کنوؤں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطین نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے۔ اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بیتے پانی کا ایک سوتا ملا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور انہوں نے اس کنویں کا نام اسک رکھا، جس کا مطلب جھگڑا، کیونکہ انہوں نے اسے جھگڑا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ انہوں نے دوسرا کنواں کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا، جس کا مطلب ہے مخالفت۔ عبرانی زبان میں یہ لفظ ستنا ہے۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے ان کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ رہوبوت کا مطلب ہے وسیع جگہ۔ اور وہاں سے وہ بیرسبا کو گیا، اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی، خداوند کا نام لیا اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم ایک روحانی اصول کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند آپ کی زندگی میں بلیسنگ دینا شروع کرتا ہے، برکت دیتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پہلی بات کہ وہ برکت کہاں سے آئی ہے، اس برکت کا سورس کہاں سے ہے۔ اسحاق کی زندگی میں برکت کا سورس جو تھا ابراہیم کی زندگی سے تھا، اور ان وعدوں کے ساتھ تھا جو خدا نے ابراہیم کو دیے تھے۔ دوسرا برکت کا سورس جو تھا وہ کنویں تھے جو کہ فلسطینیوں نے بند کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایفرٹ ہوتی ہے، اور اسحاق دوبارہ ان کنوؤں کو کھودتا ہے، اور فلسطینیوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ جھگڑا اور مخالفت وہاں پر ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے پہلی بات کہ وہ کون سے کنویں تھے جو کسی زمانے میں ہمارے لیے بلیسنگ کا باعث تھے، اور اب وہ ابلیس نے بند کر دی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا کہ ایسی بلیسنگ جو ہمارے باپ دادا کی وجہ سے، ایسی بلیسنگ جو ہماری زندگیوں میں بچپن سے، ایسی بلیسنگ جو خداوند کی طرف سے ہمیں ملی، لیکن ان کا استعمال ہم نے بند کر دیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ توڑے جو دیے گئے، کسی کو 2 کسی کو 5، تو 5 والے نے 5 اور بنائے اور 10 کر لیے، 2 والے نے اور بنائے اور 4 یا 5 بنا لیے، لیکن کچھ لوگوں نے جن کے پاس کم توڑے تھے انہوں نے کیا کیا، اس توڑے کو چھپا دیا۔ تو یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے کہ جو کنویں کسی زمانے میں بلیسنگ تھے، جو کنویں کسی زمانے میں پانی نکالتے تھے زمین کے اندر سے، وہ بند کر دیے گئے، ابلیس نے وہاں پر بند کر دیے۔ جھاڑیوں نے ان کو دبا لیا، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ بیج جھاڑیوں میں پڑا اور اس کو دبا دیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کے وہ کون کون سے کنویں ہیں، وہ کون کون سے ریسورسز ہیں جو بند کر دیے گئے، ان کو واپس کلیم کرنا ہوگا، ان کو واپس اپنی زندگی میں کھودنا ہوگا۔ کھودنا، ڈگنگ جو ہے وہ مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ زمین کا سینہ چیرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن حل چلانا جو ہے وہ کلام کے پاس واپس آنے کا مترادف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ہمیں حل چلانے کی ضرورت ہے، اور کنواں جو ہے وہ گہرائی میں جا کر پانی کو نکالنے کی تصویر ہے، اور یہ کنواں کب کھدے گا؟ جب ہم خداوند کے کلام کی گہرائی میں اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں، جب ہم کھودنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اچھے خزانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ
کھیت میں ہل چلانے کے والے سے کہ بادشاہی خداوند کی ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کھیت میں ہل چلایا اور اس کا ہل جو تھا کسی چیز پر اٹک گیا اور اس نے اس کو کھودا اور وہاں سے اس کو خزانہ ملا اور اس نے کیا کیا کہ جا کر اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس کھیت کو مول لے لیا اور اس خزانے کو اس نے حاصل کر لیا، اور پھر اس نے اپنے سب دوستوں کو بلایا اور ان کے ساتھ مل کر ضیافت کی، ان کے ساتھ اس خزانے کو شیئر کیا۔ سو میرے عزیزو، جب جب ہمیں کوئی کنواں ملتا ہے، جب جب ہم کوئی ایسی بلیسنگ کا سورس لیتے ہیں تو ہمیں شیئر کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آؤ دیکھو خداوند نے جیسے مجھے خزانہ دیا ہے، خداوند نے جیسے مجھے یہ برکت دی ہے اور برکت کا دروازہ خداوند نے کھول دیا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ ہے، اور لوگوں کو بتائیں، اس کنویں میں سے پانی پینے دیں، لوگوں کو بھی اس کنویں کی طرف لے کر جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کریں اپنی۔ یعقوب کا کنواں مشہور ہے، اسحاق کا کنواں مشہور ہے۔ سو یہ برکتیں جو ہے ہم اپنی زندگی میں لینی ہوں گی۔ اور فلسطینیوں نے کیا کیا، ابلیس کی قوتیں کیا کرتی ہیں کہ ان کنوؤں کو بند کرنے کے در پہ رہتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان کنوؤں کو کھودیں اور اس گلوری پر واپس جائیں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اسحاق نے اپنے باپ کے تمام کنوؤں کو دوبارہ کھود دیا اور ان کو وہی نام دیے وہی نام دیے جو باپ ابراہیم نے دیے تھے، مینس کہ ان کو فارمر گلوری جو تھی اس میں ریسٹور کر دیا۔ ریسٹوریشن کا کام جو ہے بڑا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمین میں بسے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ ہیں آپ کو برکت ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بابرکت ہوں، تو اس چیز کو ریسٹور کریں جو کہ کسی زمانہ میں آپ کے لیے برکت کا باعث تھے، لیکن آپ نے ان کو الاؤ کیا ابلیس کو کہ وہ اس کو ریفل کر کے آپ کی زندگی سے ریموو کر دے۔ اور ہر طرح کی فلنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس لفظ فل کو یوز کر لیا جائے تو بس ٹھیک ہے، جیسے لوگ یونٹی کو لفظ مس یوز بڑا کرتے ہیں کہ جی یونٹی کو جب عیدوں کی بات ہوتی ہے، جب خدا کے کلام کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مسیحیت کی یونٹی کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ غلط عیدوں، غلط تعلیموں پر یونائٹ ہیں، تو روایات پر ہم سارے ایٹ لیسٹ ہم میں یونٹی ہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ چلے ہم غلط بھی کر رہے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ مسیحی ہم سارے یونائٹ تو ہیں، ورنہ تو آپ تو جو ہے وہ ان کو آپس میں یعنی کہ علیحدہ علیحدہ کرنے کی بات کریں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم ابلیس اور اس کے کاموں کے، اس کی دنیا کے ساتھ یونائٹ ہو جائیں گے تو یہ یونٹی خدا کو پسند نہیں ہے۔ کیسی یونٹی؟ بابل کے برج والی یونٹی، وہ بھی تو یونٹی تھے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ یونائٹڈ تھے لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایسی یونٹی نہیں چاہیے، اسی طرح ایسی فیلنگ نہیں چاہیے جو کہ ہماری سورس آف بلیسنگ کو بند کر دے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ آ رہا ہے، ہمیں یہ چیزیں ریسیو ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ایٹ واٹ کاسٹ کیا ہے کہ ہماری جو اصل بلیسنگ، جو سورس آف بلیسنگ، جو کلام سے جڑا ہوا سورس آف بلیسنگ، جو ہمیں گہرائی میں جانے پر مجبور کرتا ہے، جو ہمیں تازہ پانی، راحت افزا پانی ہمیں دیتا ہے، وہ سورس آف بلیسنگ جاتا رہتا ہے اس کے جواب میں۔ تو یہاں پر وہی ہوا، لیکن وہاں پر پھر کیا ہوا کہ اسحاق نے وہاں سے موو آن کیا اور وہاں پر کھودتے کھودتے پانی کا ایک سوتا، بہتے پانی کا ایک سوتا، ان کو ایک چشمہ ملا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے، کیونکہ وہ بہتے پانی کا چشمہ جو تھا وہ ڈسکوری تھی، وہ بہتا ہوا پانی تھا، وہ کنواں نہیں تھا، وہ کھودا نہیں گیا تھا۔ تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور بہتا دریا جو ہے، بہتا پانی خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور انہوں نے اس کو لینے نہیں دیا اس میں سے تو اسحاق نے اس وقت جھگڑا نہ کیا، کیونکہ اس کنویں کا نام اسک رکھا، اور اسک یہ رکھا ہے کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھگڑا۔ پھر دوسرا کنواں جب انہوں نے کھودا تو اس کے لیے بھی جھگڑنے لگے، اس کا نام ستنا رکھا، کیونکہ وہاں پر ان کی مخالفت ہے۔ لیکن اسحاق نے جو ہے وہ اپنا کام نہ چھوڑا، اور پھر لکھا ہے کہ تیسری جگہ وہ چلا گیا جہاں کنواں کھودا، لیکن اب جو تھا وہ فلسطینیوں نے جھگڑا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ بھی اپنی زندگی میں اصول کو دیکھنا اور اپنانا ہوگا کہ ہمیں کانسٹنٹلی محنت کرتے ہی چلے جانا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے، اور لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی کی تلاش کرو۔
اس کی بادشاہی کے لیے کام کرو، اور لکھا ہے کہ زوراور زور مار کر چھینتا ہے، اور زور ہوتا آ رہا ہے شروع سے بادشاہی پر، ہمیں اس زور میں حصہ لینا ہوگا، اور اگر ایک نہیں، دو نہیں، کتنی اپرچونٹیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس ایفرٹ کو چھوڑ دیں، جب تک ہم ایٹ پیس نہ ہو جائیں خدا ان کے ساتھ، جب تک ہم جو ہے وہ اس بلیسنگ کو چھین نہ لیں اور ابلیس کو شرمندہ نہ کر دیں، اور ابلیس بھی تھک ہار کے بیٹھ جائے کہ یار یہ تو بندہ، یہ بیٹی یا بیٹا جو خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے، یہ تو باز ہی نہیں آتے، اور وہ بھی پھر آپ کی جان چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ درپے ہیں جس چیز کے، اس کو کر لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کنویں کا نام رہبوت رکھا گیا۔ رہبوت کا مطلب ہے وسیع جگہ، بلیسنگ والی جگہ، کھلا میدان، کھلی جگہ، اور کھلے علاقہ میں خدا نے، جیسے ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ منو کھلے تھان دیتے آپ پہ ہی کڈ لیا ایسی، مہربان ہے میرے اتے منو آپ چڑھایا سی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو کھلی جگہ دی، اور خداوند چاہتا بھی یہی تھا۔ میں بھی جہاں پر پہلے ان کو پانی کا چشمہ ملا، پانی تو اس کا میٹھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ جگہ کھلی نہ ہوگی۔ وہاں پر دوسرا کنواں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سوٹیبل ہوتا ہو کہ جی وہ شہر کے نزدیک ہے، لیکن وہ جگہ کھلی نہ تھی، وہ جگہ خداوند کی مرضی کے موافق نہ تھی۔ لیکن پھر جب خداوند ان کو لے کر گیا ہے تو ہی لیٹ دم انٹو دیٹ گرین اینڈ واسٹ پارچ، کھلی جگہ پر لے کر گیا تاکہ ان کو وہ ساری زمین ان کے سامنے ہو اور وہ ان کو مل جائے، اور وہ جگہ ان کے لیے بن جائے۔ تب انہوں نے ریئلائز کیا، انہوں نے کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی ہے۔ پہلے وہ اپنے لیے جگہ نکال رہے تھے، پہلے وہ خود فیصلے کر رہے تھے کہ ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، یہاں پہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سیکھنے کا اصول ہے یہاں پر کہ خداوند ان کو پھر لیڈ کر کے لے کے گیا۔ کئی دفعہ میرے عزیزو ایسی رکاوٹیں اس لیے بھی آتی ہیں، جیسے وہ 2 دفعہ رکاوٹ آئی جھگڑے کے، کہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم اس چیز کے پیچھے بھاگیں جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خداوند جو ہے اس رکاوٹ کو نکالنے کے لیے ہمیں جو ہے اس جگہ سے نکالنے کے لیے ہماری زندگی میں رکاوٹ لاتا ہے، تاکہ ہمیں وہ اس کھلی جگہ پر لے کر جائے جو خداوند نے مقرر کی۔ اور اسحاق کو پھر سمجھ آئی، اس نے کہا کہ ہاں یہ جگہ ہے جو خداوند نے ہمارے لیے نکالی ہے، ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ اور وہاں سے وہ بیرشبا کو گیا، اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے پھر اپنے وعدے کو پھر ریٹریٹ کیا، اور خداوند نے کہا کہ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ اسحاق نے وہاں پر مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی۔ یہاں پر لفظ دعا کی کے لیے جو عبرانی الفاظ آیا ہے وہ ہے کہ اس نے خداوند کا نام لیا، اس نے یہوہ کو پکارا، اور وہیں پر ڈیرا لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ بار بار آپ دیکھیں کہ یہ کیوں بائبل بتا رہی ہے اسحاق کے بارے میں۔ کنواں کھودنے کا ان کو شوق نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے وہ مٹی کھودنا شروع کر دیتے تھے۔ مینس کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہی وانٹیڈ دا بلیسنگ ٹو بی ان ہز لائف۔ تو جہاں بھی وہ جاتا تھا کنواں ضرور کھودتا تھا۔ کیا ہم کنواں کھودتے ہیں؟ کیا ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم برکت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بلیسنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، آپ کون سا کنواں کھود رہے ہیں؟ کیا ایسا گڑھا تو نہیں کھود رہے جو موت کی طرف لے کر جا رہا؟ کیا ایسا گڑھا تو نہیں کھود رہے جو دوسرے کے چکر میں کھود رہے ہیں کہ وہ اس میں گر جائے؟ کیا ہم ایسا کنواں کھود رہے ہیں جس میں سے نہ صرف ہم برکت پائیں گے بلکہ ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ اس میں سے پئیں اور خدا کا شکر کریں؟ میرے عزیزو، آئیے برکت کا کنواں، بادشاہی کا کنواں کھود دیں، جس میں سے زندہ پانی یسوع مسیح جو ہے وہ نکلے، اور ہم خداوند کے کلام کو لوگوں تک شیئر کریں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، جس نے ہمیں برکت سے نوازا ہے، برکت سے مالا مال کیا ہے، جس نے اپنی رحمت اور فضل کو اپنے بچوں پر کیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو کہ زرخیز زمین میں ہمارا مسکن بناتا ہے، اور آسمان کی شبنم کو، کوہر کو، اس پاکرو کی بارش کو ہم پر برساتا ہے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کو بہت زیادہ مبارک کہتے ہیں۔
بک آف جینیسس پیدائش بیرشیت اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اس کے 26ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی آیت نمبر 26 سے ہم آج دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ تب ابی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے ہو، حالانکہ مجھے کینہ رکھتے ہو اور مجھے اپنے پاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خوب صفائی سے دیکھا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے، ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسا ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوائے نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا، اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ اب تو خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، تو انہوں نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا یعنی کہ برشیوا جس کو ہم عبرانی میں کہتے ہیں کہلاتا ہے۔ اور جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتھی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وبال جان ہوئیں۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے بارے میں خدا کا کلام گواہی دیتا ہے کہ اسحاق کو بہت زیادہ خداوند نے ترقی دی، بہت زیادہ بڑھا دیا، اور ہوا یوں کہ لوگ جو تھے جو کہ دشمن تھے انہوں نے آ کر اسحاق سے وعدے اور قسمیں ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، اور انہوں نے آ کر گواہی دی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اسحاق نے کیا کیا کہ اسحاق نے خود ان اینیمیز کے ساتھ ڈیل نہیں کیا، بلکہ خداوند کو ان کے ساتھ ڈیل کرنے دیا، اور جواباً خداوند نے اسحاق کو برکت دی، اور بالکل خدا نے اینیمیز کے ساتھ ڈیل کیا۔ جیسا کہ امثال کی کتاب بک آف پرووربس کہاوتوں کی جو کتاب ہے اس کے 16 چیپٹر میں جائیں ہم اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں، امثال 16:7، تو لکھا ہے کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے، اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے جب انسان کی روشیں پسند آتی ہیں۔ یہاں پر جو کی پوائنٹ ہے وہ روش ہے، وہ چال چلن ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اسحاق نے کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہاں پر خداوند کی خدمت کی۔ اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اسحاق نے اف تک نہیں کی، شکوہ نہیں کیا خداوند سے یہ نہیں کہا کہ خداوند تو کیسا خدا ہے کہ تو ہمیں وعدے بھی کر رہا ہے اور تو ہمیں تسلیاں بھی دے رہا ہے، اور تو کہہ رہے کہ یہ جگہ تمہیں ملے گی، لیکن یہاں پر تو اتنی زیادہ اپوزیشن ہے، اتنا زیادہ جھگڑے اور اتنا زیادہ سب کچھ ہے۔ بلکہ تھرو آؤٹ اسحاق نے خداوند کی بات سنی اور وہی کیا جو خداوند کی نظر میں راست اور اچھا ہے، اور جب ایسا کیا تو خداوند نے اسحاق کو بہت برکت دی جیسا کہ آپ کو بتایا، اور وہ جو بند سورسز تھے جو کہ ابلیس نے بند کر دیے تھے ان کو ریسٹارٹ کیا اور ریسٹور کیا، ریسٹوریشن ہوئی۔ اور میرے عزیزو یہی وہ ریزن تھا کہ جب ریسٹوریشن ہوئی ہے، ان بند کنوؤں کو کھولا گیا ہے، تو خداوند نے اسحاق کو جواباً برکت دی ہے۔ جیسا میں نے کل بتایا کہ کنواں کھودنے کے لیے ہمیں گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تو گہرائی میں جائیں گے تو کلام سنائی دے گا، کلام سمجھ آئے گا، اور وہ پانی، وہ خزانہ، اچھا خزانہ ہمیں ملے گا۔ جیسا کہ کلام میں ہم نے کل بھی سیکھا تھا کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے، لیکن میرے عزیزو وہ ملتا اسی کو ہے جو کھیت میں کھدائی کرتا ہے، جو محنت کر کے اس زمین کو کھودتا ہے، اس زمین کے اندر ڈگ کرتا ہے اور اس میں اندر زمین کے اندر جاتا ہے، وہی اس انعام کو، اس کنویں کو، اس خزانے کو پائے گا۔ لیکن جو کھیت میں کام ہی نہ کرے تو وہ پھر کیسے معلوم ہو، اس کے لیے تو وہ زمین بنجر ہی ہے۔
لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے کھیتی کی، اس نے کام کیا، اس نے کنویں کھودے. کنواں کھودنے کے لیے جیسا کہ نیچے زمین کے نیچے جانا پڑتا ہے، یہ ہمبل ہونے کا نشان بھی ہے، ہیوملٹی کا نشان بھی ہے، یہ حلیمی کا نشان ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے، واقعوں سے چھوٹا نیچا کرنا ہے، اور پھر خدا برکت کا دروازہ کھولے گا. اور جب ایسا ہوا، اور جیسا خدا نے کلام میں کہا ہے کہ جب انسان کی روش خدا ان کو پسند آتی ہے، جب انسان کا چال چلن خدا ان کو پسند آتا ہے، تو وہ دشمنوں کو انٹریگ کرتا ہے، دشمنوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیتا ہے. خداون آپ کے دشمنوں کو یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ اس بندے سے میس اباؤٹ نہیں کرنا. اور ایسا ہی ہوا کہ فلسطینیوں کا سردار پھر جو تھا ابھی ملک، فلسطینیوں کا بادشاہ، اپنے دوست اخوذت کو ساتھ لے کر گیا. شاید یہ ان کا میوچل فرینڈ تھا، کیونکہ ایک زمانہ میں ابھی ملک اور اسحاق بھی بڑے اچھے دوست رہا کیے، اور وہ تھے جب اسحاق کو بہت زیادہ امیر نہیں تھا اور اتنا نہیں تھا جتنا اب تھا. تو اوبویسلی ابراہیم نے اپنی ساری دولت مال جو ہے وہ اسحاق کو بھی دیا، لیکن اب نے باقی بچوں کو بھی دے دیا تھا. سو اسحاق نے ترقی کی. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ابھی ملک اسحاق کو اپنی رعایا سمجھتا ہو، لیکن بعد میں جب اسحاق آؤٹ گرو کر گیا اور اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ ابھی ملک اس سے پھر پہلے تو اس سے رشک آنے لگا، پہلے تو وہ اس سے جیلس ہوا، پھر اس نے اس کو نکال دیا، اس کو خوف آنے لگا، اور اب جو ہے وہ اور زیادہ گھبرا گیا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اسحاق کے ساتھ خدا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہے اس کو کیسے ڈیفیٹ کیا جائے. اور پھر اس کو یہ خوف پڑ گیا کہ اگر اسحاق اب چاہے جتنا اس کے پاس مال و دولت یا لوگ ہیں اس کے ساتھ، تو وہ ہمارے علاقہ پر، ہماری حکومت پر قبضہ کر سکتا ہے اور مجھے گرا سکتا ہے. اس لیے اس نے جا کر بات کی وہاں سے پہ، اور کہا کہ ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. سو میرے عزیزو، اگر خداوند کے ساتھ آپ چلتے ہیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کی زندگی سے، آپ کی برکتوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی چیزوں سے ریفلیکٹ کرے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ نوٹس کریں گے، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، پڑوسی، آپ کے دوست، آپ کے بہن بھائی، وہ کہیں گے کہ یہ بھائی یہ بہن عجیب سی خوشی میں رہتا ہے. اور خوشی سے مطلب دولت کی بات نہیں میں کر رہا میرے عزیزو. حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، جب خداوند آپ کے ساتھ ہے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس شخص کے ساتھ خداوند ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے جو خداوند اس سے دور ہے یا خداوند اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، وہ شخص خجالت کا شکار رہتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ ہر ہمہ وقت جو ہے وہ کہہ لیں کہ فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے. کوئی پیس یا شلوم نہیں. جہاں پر خداوند ہے وہاں پر شلوم اور سلامتی ہے، ایک اطمینان ہے عجیب سا جو لوگوں کو میسر رہتا ہے، اور وہ نظر آتا ہے. اور اسپیشلی غیر قوم کے لوگ، ہمیں بڑی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ یو سیم ویری کام اور ویری پیسفل. ایون کہ میرے کام پہ بھی لوگوں نے کہا، شکائنہ کو بھی کہا، اور بھی جو بہن بھائی انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ آپ لوگوں میں ایک عجیب سا اطمینان نظر آتا ہے، جیسے آپ لوگوں کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں آپ لوگوں کی زندگی میں. حالانکہ چھوٹی موٹی چیزیں صحیح غلط ہوتی رہتی ہیں، مثلا کبھی انسان کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اطمینان جو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، وہ کبھی خارج نہیں ہوا زندگی سے. خدا کا شکر. اور میرے عزیزو، دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف، دنیا کے سارے رتبے، ساری شہرتیں، سارا کچھ، ساری جو کہہ لیں کہ تعلقات ایک طرف، لیکن خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں وہ ایک طرف ہے. اور اگر آپ کے پاس دنیا کا سب کچھ نہ رہے لیکن خدا کی حضوری ہے، تو پھر آپ کے پاس سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ نے دنیا کا سب کچھ حاصل کر لیا لیکن خدا کی حضوری نہیں ہے، پاکرو رنجیدہ ہو گیا اور آپ سے جدا ہو گیا، تو پھر حالت ساؤل والی ہوگی، جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ ساؤل سے خدا کا روح جدا ہو گیا اور پھر بری تاثیر اس کو ستانے لگی. اس کے پاس سب کچھ تھا، بادشاہ بھی تھا، دولت بھی تھی، بیٹے بیٹیاں بھی تھے، اور سب کچھ تھا. لوگ اس کی بات مانتے بھی تھے اور رسپیکٹ بھی کرتے تھے. یہ نہیں تھے کہ لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اسرائیل کے لوگ ساؤل کو اپنا بادشاہ مانتے تھے، وہ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن اطمینان جاتا رہا، تسلی جاتی رہی. آن دی ادر سائڈ داؤد جو تھا وہ خداوند میں مسرور رہنے والا شخص، مگن رہنے والا شخص، جو بھیڑوں بکریوں میں بھی خداوند سے ویسا ہی پیار کرتا تھا، لیکن شاہی محل میں
جب مخمل کے بستروں پر وہ سویا تب بھی اس کے پیار میں، اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہ آئے، تب بھی وہ زبور لکھتا ہے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری دائنی طرف بیٹھ، تب بھی وہ لکھتا ہے کہ خداوند میرا بادشاہ ہے، بیٹے کو چومو، وہ بادشاہ ہے۔ حالانکہ وہ خود داؤد خود بادشاہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، اچے کرو سر دروازے ہو، سر تد اچے کرو، جہاں جلال دا بادشاہ آوے سر تد اچے کرو۔ ہالےلویا، لشکراں دا رب خداوند، رب یہوہ جنگ وچ زوراور، وہی ہے جلال دا بادشاہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ خداوند کے بندہ داؤد نے اپنے بادشاہ کے لیے لکھے۔ تو اس کو چونکہ بادشاہت کا خود تجربہ تھا، خود وہ بادشاہ تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ بادشاہ کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ خداوند کی بادشاہی کو اور زیادہ گہرے طور سے سمجھنے لگ گیا۔ جب وہ چرواہا تھا تب بھی اس کو خداوند کے باپ اور چرواہا ہونے کے پہلو کو اس نے دیکھا، اور خداوند کے خبر گیری کے ہاتھ کو اس نے دیکھا، اور جب وہ بادشاہ بن گیا تب اس نے خداوند کے بادشاہ والے پہلو کو دیکھا، جب اس نے نبوت کی تب اس نے خداوند کے نبوت والے پہلو کو دیکھا۔ تو ہر چیز میں وہ خداوند کو افضل اور اول درجہ دیتا تھا، اسی لیے خداوند نے پھر ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ بندہ میرا ہے اور یہ میرے دل کے موافق ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اور خداوند کا بلاوڈ داؤد جو ہے وہ محبت جیسے کسی سے ہو جاتی ہے، جیسے کوئی آپ کے دل کے قریب ہو جاتا ہے، ویسے ہی خداوند داؤد بادشاہ سے پیار کرتے تھے۔ یہاں پر اسحاق کے ساتھ بھی یہی تجربہ ہو رہا ہے، اور فلسطینیوں کا مالک جو سردار ہے بادشاہ ابی ملک، وہ کہہ رہے کہ ہم نے صاف صاف دیکھا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ سو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں قسم ہو جائے۔ وہ ڈر گیا اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ عہد کر، وہ اس کو باؤنڈ کرنا چاہتا ہے۔ ہم تیرے ساتھ عہد کریں کیونکہ ہم نے تجھے چھوا تک نہیں، اور سوائے نیکی کے جو ہے وہ سوائے نیکی کے اور تجھ سے کچھ نہیں کیا، اور تجھ کو سلامت رخصت کیا ہے۔ کیا تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ خداوند کی طرف سے تو مبارک ہے۔ اب وہ اس کو مبارک کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ جو ہم نے بہت کوشش کی ان کی برکتیں روکنے کی، تو اب وہ نہیں ہو رہا سلسلہ، تو خداوند کی طرف سے یہ مبارک ہے۔ تو جھوٹ بولا یہاں پر کہ ہم نے تجھے تنگ نہیں کیا، ہم نے تجھے چھوا تک نہیں، ہم نے تیرے ساتھ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کیا، حالانکہ سارا مسئلہ ہی یہی تھے لوگ۔ اور اوپر جو ہے اسحاق نے تھوڑی شکایت بھی کی، اس نے کہا کہ تو کیوں میرے پاس آئے ہو، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے اور مجھے اپنے پاس سے نکال دیا ہے۔ لیکن اسحاق کا دل بڑا ہے، جب اس نے امن کا پیغام دیا ہے ابی ملک نے، اور وہ ڈرتا ہے، اس کو اسحاق کو پتہ چل گیا کہ اب اس کا اپر ہینڈ ہے اور وہ ترلا منت لے کر آیا ہے، تو اسحاق نے اس موقع کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، اس نے ان کو دھتکارا نہیں ہے، جو کہ اچھا ببلیکل وے آف لائف ہے اور بائبل کے مطابق چلنے کا طریقہ ہے۔ تو اسحاق نے ان کے لیے ضیافت تیار کی، ان کے ساتھ کھایا پیا، اور خداوند نے اسحاق کے لیے دشمن کے روبرو دسترخوان بچھا دیا، اور صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کر دیا، سلامت چلے گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ایک اور کنواں ان کو ملا اور وہ کھودا گیا، اور انہوں نے اس کنویں کا نام اس واقعے کے نام پہ رکھا، سبا رکھا، جس کا مطلب ہے قسم۔ اور وہ شہر جو آج تک بیرشیوا یعنی کہ بیر کا مطلب ہے کنواں، سبا یعنی قسم کا کنواں کہلاتا ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے یادگاری کی، اور آج بھی اسرائیل کے اندر جائیں تو وہ جگہ بیرشیوا یا بیر سبا آج بھی وہاں پر موجود ہے، اسرائیل کے نقشے پر وہ شہر آج بھی موجود ہے۔ سو خداوند نے وہ جو ہے وہ چیز آج تک قائم رکھی ہے۔ آج کے فلسطینی، آج کے جو یہ فلسطی ہیں، یہ تو راکٹ پھینکتے رہتے ہیں، ریئلائز نہیں کرتے کہ خداوند نے یہ علاقہ اسحاق کو دیا، اور ان کے مائی باپ جو پرانے باپ دادا تھے انہوں نے قسم کھائی تھی اور ترلا کیا تھا اسحاق کے سامنے کہ ہمیں کچھ نہ کہنا۔ لیکن یہ ہے کہ آج بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو امن کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن حملے کرتے رہتے ہیں، اور اوپر سے آ کر یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے کبھی بدی نہیں کی، اور پھر ان سے مراعات بھی لیتے ہیں، اسرائیل سے ان سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کے بارے میں ایک چھوٹی سی آیت لکھی ہوئی ہے کہ وہ 40 برس کا وہ ہتیوں کی 2 بیٹیوں کو لے آیا۔ ہتی جو لوگ ہیٹائٹ تھے، بت پرست لوگ تھے، اور وہ ہتی قومیں جو تھیں ان کو نکال دیا گیا تھا جب بنی اسرائیل نے قبضہ کیا تھا کنعان پر۔
تو عیساؤ کے رویے کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ عیساؤ کتنا جو ہے وہ خداوند سے دور تھا کہ اس نے غیر قوموں میں شادی کی، اور وہ دونوں عورتیں اسحاق اور ربکہ کے لیے وبال جان ہو گئیں۔ اس چیپٹر کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کل سے ہم 27ویں باب کا آغاز کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔